پہناوے میں نہ آنے پائے، دور ہی سے ظاہر ہو جائے کہ مومن آ رہا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کافر عورتیں پہنتی ہیں نا وہ کپڑے، ایسے ہی مسلمان عورتیں پہننے لگیں۔ جیسے کافر اس سر میں ننگے سر رہتی ہیں وہ تو، اور سر میں وہ چونڈا سا باندھ کے وہ کلپ لگاتی ہیں، یوں بڑا بڑا خوبصورت چمکیلے آ رہے ہیں کہ مسلمان عورتیں بھی لگانے لگیں۔ اب ان کو مجبوری کی بات ہے، ورنہ تو ننگے سر پھریں یہ سڑکوں پر پھرتی ہیں بہت سی، یہاں سے نکلی گاؤں سے اپنے قصبے سے اور جا کے باہر اپنا برقع اٹھایا بیگ میں رکھ لیا، جگہ یہاں کون دیکھے گا، جب وہاں جائیں گے یہ برقع نکال لیں گے۔ یہ حالت خراب کر لی ان مکاروں نے، انہیں مسلمان بننے میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، تو وہ کلف لگا ہے، روپٹہ سر پہ ڈال لیا ہے، وہ اوپر چونڈا سے لگ رہا ہے جیسے کھٹ بڑھیا کے ہوا کرے، کھٹ بڑھیا ہوتا ہے نا ہد اس کے جو سر پہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ان عورتوں کا سر کے اوپر، تو ایسے ہی کافرہ پھر رہی ہے، ایسے ہی مومنہ پھر رہی، کیا فرق رہ گیا؟ اور ماں باپ روکتے نہیں۔ جب روک ٹوک ختم ہو گئی، گھروں میں اسلام کی تعلیم ختم ہو گئی، بہشتی زیور پڑھنا بند ہو گیا، فضائل اعمال کی تعلیم بند ہو گئی، تو آج دیکھو موبائل آ گئے، اسی میں سارا وقت لگ رہا ہے، اور آج مسلمانوں کی عورتیں کافروں کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ رات دن خبریں آ رہی ہیں، دیکھو کیسی ایک لے گیا بھگا کے چکر میں اسے، تمہارا مذہب تبدیل ہو جائے گا، دیکھو آج حکومت ہماری ہے ہندوؤں کی ہندوستان میں، تم مزے سے رہو گے مسلمان تو کٹیں گے پٹیں گے، دیکھو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، پھر دیکھو کیسی مسجد، پولیس ہمارے ساتھ رہے گی، خرچہ سرکار دے گی، تمہیں تمہاری طرف تمہارے گھر والا کو بال بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ ایسے وسوسے ڈال کر وہ لڑکی کو لے گئے اور جا کے اس کے ساتھ بدکاریاں کی، جس نے بھی کی، اور شادی کے نام سے، اور پھر لے جا کر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا، اسے تو مار دیا، اور پھر وہ پولیس کو پتہ چلا، پوسٹ مارٹم کے لیے لاش گئی، اور بعض اور لڑکیوں کو انہوں نے دیکھ کر، اور وہ کہاں گھیرو پھریں گے، کہاں پال لیں گے، بدماشیاں کی، بدکاریاں کی، اور چھوڑ دیا۔ وہ لڑکیاں آج بھیک مانگتی پھر رہی ہیں، گھر والے رکھنے کو تیار نہیں، مسلمان رکھنے کو تیار نہیں، اور جو مار دی یا مر گئی تو بتاؤ وہ جنت میں گئی کہ دوزخ میں گئی، ایمان بھی گیا۔ تو ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دینا اور ماں کا اندھے پن کے ساتھ سو جانا بڑی بے غیرتی کی بات۔ ایک جگہ کا قصہ ایک آدمی بتا رہا تھا، اس نے توبہ کی گناہ سے، میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی کان ہو، اگرچہ ہمیں دنیا بھر کے تو کان ہیں لڑنے کے واسطے اور مسلمانوں کو مٹانے، اپنے بچنے کے واسطے کوئی نہیں۔ تو اس نے توبہ کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس گھر میں گیا کیسے؟ تو اس نے بتایا کوئی گولی آتی ہے، وہ وہاں سے لایا ڈاکٹر سے یا اسٹور سے لا کے، وہ چائے میں اسے لڑکی کو دے دی جس سے اس نے یاریانہ کر رکھا تھا، اور اس نے اٹھا کے چائے میں ملا کے ماں باپ کو سب کو پلا دی۔ وہ تو پی کے چائے سارے کے سارے لمبے ہو گئے، 3 دن سے پہلے اٹھنے کے لیے، ہے نا، صبح کو تو اٹھ ہی جائیں گے، ایسے گھا ہو کے سو گئے۔ اب جب وہ اثر ہو گیا، یہ گھر میں پہنچا اور جا کے اس لڑکی کے ساتھ بدکاریاں کر رہا ہے، ابھی شادی کچھ بھی نہیں ہوئی، اور ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی انتظام نہیں، اور دوسرے ایسے مکار ہیں نالائق، کیونکہ شادی تو کر لیں، لڑکی تو اچھی ہے مگر دے گا کیا؟ ابے کم بخت اپنے خون پلا کر تجھے لڑکی دے رہا ہے، اور کیا مانگ رہا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ جب یہ معاشرہ نہیں سنبھال رہے ہو تو آج اس کا نمبر ہے پٹھے، یاد رکھ کل کو تیرا بھی نمبر آنا، یا تو تیری لڑکی کا آوے گا، یا تیری پوتی کا آوے گا، یا تیری دیوتی کا آوے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کارے مانگ رہے ہیں، بہت سے بیچارے غریب آتے ہیں جو کہتے ہیں جی رشتہ بڑا اچھا تھا، بات ہو گئی، سب کو ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی اب کچھ ہمارے گھر والے مانتے نہیں، لڑکا مان نہیں رہا، کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کہ وہی گاڑی نہیں مان نہیں رہا، چھوڑ دیا رشتہ، تم نے غربت کی وجہ سے رشتہ چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہیں اللہ تمہیں نہ چھوڑ دے۔ تو اس کو کہتے ہیں سادگی لاؤ اپنے گھروں میں۔ عید کو بھی کہہ دو سمدھن کو کہ ہمارے ہاں عیدی کے نام سے کچھ مت بھیجنا، بالکل نہ بھیجنا۔ رہا تمہاری لڑکی، اس کو کچھ دینا چاہو، ہم منع نہیں کرتے، اپنے بچوں کو سبھی دیتے ہیں، مگر ہمارے نام کا گھر میں صبح وہاں عیدی بھیجنی ہے، ہمارے یہاں عیدی کے نام سے کچھ نہ بھیج، کیوں نہیں کہتے؟ تو معلوم ہوا کہ مکار ہیں ہم، ظاہر میں مسلمان اور مومن ہیں، اندر سے ہم کافر اور منافق ہیں۔
اگر یہ نہ ہوتے تو آج غریبوں کی لڑکیاں اس طرح آوارہ نہ پھرتی جس طرح آج پھر رہی ہیں۔ کتنی لڑکیاں ماں نے مجبور ہو کر گھر کی تنگی سے لڑکیوں کو بدکاری پہ لگا رکھا ہے کہ وہ جاتی ہیں بدکاریاں کر کے پیسے کما کے لا کے ماں کو دیتی ہیں اور گھر کا خرچہ چل رہا ہے، ہمیں ایسے بھی معلوم ہے۔ کیا کریں، ڈوب مرے کہیں؟ پھر کہتے دعوت ہے جی تمہاری، کہیں کی دعوت؟ ولیمے کی، ولیمے کی۔ کوئی کہتا ہے لڑکی کی بارات، لڑکی کی شادی میں دعوت کرنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ لڑکی کی شادی میں دعوت کرنا حدیث سے ثابت نہیں۔ لڑکی پر تو یہی بڑا ظلم ہے کہ لڑکی پر کو گھر سے نکالنا پڑ رہا ہے، تم اور ظلم ڈھا رہے ہو اس پر۔ کھانا اچھا دینا ہمارے باراتیوں کو، بس ہم تو اور کچھ نہیں چاہتے۔ ایسے ایسے نالائق ہو کس ملال کے اسے اللہ نے دے رکھا ہے، اس لیے مستا رہا ہے، کل کو جب اس کی کھال اللہ کھینچے گا، جب پتہ چلے گا یہ کیا چاہے گا۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو ہجرت کہاں کی انہوں نے؟